بغداد کے نواح میں مسلمانوں اور منگولوں کے ٹکرانے کے باعث موت کے سناٹوں کے انبار، خون رتوں کی یلغار، مرگ بدوش ساعتیں، سوگ بھرے لمحات اور دکھ کی تاریخ کی بے رحم بدبختیاں ناچ اٹھی تھیں۔ منگول یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر بالکل چھوٹا اور مختصر سا ہے اور بہت جلد وہ انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے، لیکن یہاں صورتحال کچھ مختلف دکھائی دے رہی تھی، اس لیے کہ عرب سالار منصور بن احمد کی کمانداری میں کھلی آستینوں والے عرب بپھری صداؤں کی تکبیروں میں غیظ و غضب کی طغیانیوں کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی لاشوں کی بساط بچھانے لگے تھے۔ وقت کے لمحوں کو اپاہج کر دینے والے ترک موت کا عجیب رقص شروع کر چکے تھے اور جسموں کو لخت لخت کر دینے والے کرد منگول لشکر کی صفوں کے اندر گھس کر ان کی ہمت اور جمع مردی کی تنابیں کاٹتے جا رہے تھے۔ میدان جنگ میں اس وقت نہ کوئی عرب رہا، نہ کوئی کرد، نہ ترک، نہ ایرانی، نہ تورانی، کچھ بھی نہ تھا، بس صرف وہ مسلمان تھے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ یک زبان اور یک قوم بن کر منگولوں کے سامنے نہ گرنے والی دیوار بن چکے تھے۔ اس کے بعد فطرت کے عناصر نے دیکھا مسلمانوں کے مقابلے میں منگولوں کی حالت دیمک زدہ در و بام، ہلاکت کے دشت صفاق، ماضی کی راہ گزر کی ویرانیوں، کڑوے لمحوں کی ناآسودگیوں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جب فتح الدین داؤد، منصور بن احمد اور دوسرے سالاروں نے اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کی، تب مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں ہلاکو کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس وقت منگول بھاگے اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک نا اتفاقی اور نفاق پیدا ہوا، وہ اس طرح کہ منگول جب شکست اٹھا کر بھاگے تب کچھ لشکریوں اور چھوٹے سالاروں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا۔ بڑے سالاروں میں سے مجاہد الدین ایبک نے بھی اس کی تائید کی کہ منگولوں کا تعاقب کرنا چاہیے۔ ایسا وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ماضی میں چونکہ منگولوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، لہذا تعاقب کر کے مسلمان ان کا قتل عام کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بڑے سالاروں میں سے فتح الدین داؤد، منصور بن احمد، شرف الدین کردی، حسام الدین جوکندار اور صالح بن اشرف نے اپنے لشکریوں کو منگولوں کا تعاقب کرنے سے منع کیا، لیکن اس شور شرابے میں ان کی ایک نہ سنی گئی۔ مجاہد الدین ایبک کی کمانداری میں مسلمان لشکریوں نے منگولوں کا تعاقب شروع کر دیا، جس کی بنا پر بڑے سالاروں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ بس یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی، اس لیے کہ جب منگولوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر ان کا تعاقب شروع کر دیا، تب وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا رہا، دوسرا ایک لمبا چکر کاٹ کر مسلمانوں کی پشت کی طرف آیا اور پشت کی طرف سے ایسا جان لیوا حملہ کیا کہ ان گنت مسلمانوں کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ پشت کے اس حملے کی وجہ سے بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد بھی مارا گیا۔ اپنے سالار اعلیٰ کے مارے جانے سے لشکری حوصلے ہار بیٹھے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر افراتفری کا عالم برپا تھا۔ بڑے سالاروں میں سے صالح بن اشرف بری طرح زخمی ہوا تھا۔ منصور بن احمد نے جب دیکھا کہ حالات یکسر ان کے خلاف ہو گئے ہیں اور مجاہد الدین ایبک نے جو احمقانہ فیصلہ کیا تھا اس کا مسلمانوں کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور منگول پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر انہیں بے پناہ نقصان پہنچا چکے ہیں اور اب وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے بچے کچھے مسلمانوں کو سمیٹ کر ایک طرف سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر صالح بن اشرف زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ منصور بن احمد اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، صالح بن اشرف کو اپنے سامنے بٹھایا، پھر وہ شرف الدین کردی، حسام الدین جوکندار کے ساتھ زخمی صالح بن اشرف کو لے کر ایک طرف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بہت سے عرب، کرد اور ترک لشکری بھی ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ اس موقع پر کچھ منگولوں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا تو مسلمان لشکریوں نے ان پر ایسی تیر اندازی کی کہ انہوں نے تعاقب ترک کر دیا۔ اس طرح منصور بن احمد اپنے ساتھیوں اور کچھ لشکریوں کو لے کر بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تک منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار بغداد سے کئی میل دور شمال مغرب کی طرف جا چکے تھے۔ اپنے گھوڑے پر اپنے آگے منصور بن احمد اسی طرح اپنے ساتھی سالار صالح بن اشرف کو سنبھالے ہوئے تھا، یہاں تک کہ ایک جگہ منصور بن احمد نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، اس لیے کہ صالح بن اشرف نے اسے رکنے کے لیے کہا تھا۔ منصور بن احمد اپنے گھوڑے سے اترا، صالح بن اشرف کو اپنی گود سے اتار کر زمین پر لٹایا۔ اس موقع پر منصور بن احمد اور اس کے سارے ساتھیوں کے لباس خون آلود تھے۔ اتنی دیر تک شرف الدین کردی، حسام الدین جوکندار اور دوسرے چھوٹے سالار اور لشکری بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر منصور بن احمد کے گرد جمع ہو گئے۔ منصور بن احمد نے صالح بن اشرف کو، جو بری طرح زخمی تھا، جب زمین پر لٹایا، کچھ دیر تک اس کی حالت دیکھتے ہوئے منصور بن احمد ہونٹ کاٹتا رہا۔ یہی حالت شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار کی بھی تھی، یہاں تک کہ لیٹے ہی لیٹے صالح بن اشرف بولا اور کہنے لگا، منصور،
میرے عزیز بھائی، مجھے اب یہیں پڑا رہنے دو، میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا، میری روح پرواز کرنے کے در پہ ہے، میری وجہ سے اپنے آپ کو دشواری اور خطرات سے دوچار مت کرو۔ ایک شکایت بھری نگاہ اس موقع پر منصور بن احمد نے صالح بن اشرف پر ڈالی، پھر کہنے لگا، ابن اشرف، خداوند قدوس کی قسم، اگر مجھے 100 بار بھی زندگی ملے تو میں تیرے تحفظ، تیری حفاظت پر اپنی اس زندگی کو نچھاور کر دوں۔ میرے بھائی، ہم تمہیں چھوڑ کر کیسے جائیں؟ تھوڑی دیر سستا لو، پھر نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ خداوند قدوس کو منظور ہوا تو ایک روز ایسا ضرور آئے گا کہ ہم اس امتحان، اس عذاب سے سرخرو ہو کر گزریں گے۔ منصور بن احمد کے ان الفاظ پر صالح بن اشرف ہونٹ کاٹنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ پھر دکھ بھری آواز میں وہ بول پڑا، کاش ہم لوگ سمتوں کے تضاد، ذہنوں کے اختلافات، مسلک کے عقوبت گاہوں میں تقسیم نہ ہو جاتے، صرف مسلمان ہی رہتے۔ کاش ہمارے اندر صلے کی امید میں دین اور محبت کا سودا کرنے والے ابن القمی پیدا نہ ہوتے۔ ہائے حیف، منگول بغداد شہر میں داخل ہو چکے ہوں گے، ہر خیمہ دل پر موت کے بھنور بناتے حالات طاری کر رہے ہوں گے۔ حیات نو کی صباحتوں اور جذبوں کی توقیر اور سوچوں کے بدن کو تو ابن القمی نے پہلے ہی لہو لہو کر دیا ہے۔ کاش ایسے لوگ ہماری امت، ہماری قوم میں پیدا نہ ہوتے۔ بغداد شہر میں مرگ بدوش ساعتیں نفس کو بیکل کرتے گھناؤنے سناٹے چاہ چکے ہوں گے۔ مہتاب سراپا نزہتوں کی شیرینی جیسی ہماری بہنیں بغداد شہر میں سلگتی دوپہر کی طرح دھکے کھاتی پھر رہی ہوں گی۔ براق، چنبیلی اور نگہتوں کی سی دوشیزہ ہماری بیٹیاں بغداد میں اڑتے بگولوں کی طرح خوار ہو رہی ہوں گی۔ یہاں تک کہتے کہتے صالح بن اشرف کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ منصور بن احمد سسکیوں ہچکیوں میں رو رہا تھا۔ یہی حالت شرف الدین کردی، حسام الدین جوکندار، صالح بن اشرف اور وہاں کھڑے دوسرے لوگوں کی تھی، یہاں تک کہ صالح بن اشرف نے دکھتی روتی آواز میں پھر کہنا شروع کیا، ہمارے ذاتی اختلافات نے بغداد کو بھی ان حالات سے دوچار کیا۔ خداوند قدوس ان لوگوں پر اپنا خوفناک عذاب طاری کرے جنہوں نے اپنی ملت اور قوم کی پیٹھ میں غداری کا خنجر گھونپنے کی کوشش کی۔ اچانک اس موقع پر کچھ لشکری چونک اٹھے، انہوں نے دیکھا جس سمت سے وہ آئے تھے اس سمت سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سالار چونکنے کے انداز میں بول اٹھا، امیر منصور بن احمد، لگتا ہے منگول ہمارے تعاقب میں آ گئے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد اپنی جگہ پر زخمی سانپ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا، آنکھیں جو آنسوؤں سے تر تھیں صاف کیں، ایک جواب طلب نگاہ باری باری اس نے شرف الدین کردی، حسام الدین جوکندار پر ڈالی، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، گرد کے اٹھتے بادلوں کو دیکھ کر میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ تعاقب کرنے والے منگول زیادہ نہیں ہیں۔ میرے بھائی، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں… اس موقع پر حسام الدین جوکندار شکایت آمیز اور شکووں بھرے انداز میں منصور بن احمد کی طرف دیکھنے لگا، جب شرف الدین کردی روتے ہوئی آواز میں منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، خدا کے لیے ایسے الفاظ ادا نہ کریں، ہم سے ایسے سوال نہ کریں۔ بغداد کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد اب ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہم مر چکے ہیں، ہم پوری طرح آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر ہمارے جسم کا سارا خون بھی نکال دینے کے بدلے میں ہمارا کوئی لشکر بچتا ہے تو خداوند قدوس کی قسم، ہمارے لیے یہ تجارت، یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ اس موقع پر ایک جھٹکے کے ساتھ منصور بن احمد نے اپنی تلوار بے نیام کی اور اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے چھوٹے سالار اور لشکری بھی اپنے گھوڑوں پر ہو بیٹھے تھے۔ پھر وہ صفیں باندھ کر اس طرح منصور بن احمد کے پیچھے کھڑے ہو گئے جیسے وہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر چکے ہوں۔ جب گرد کے بادل چھٹے، ان میں سے منگول گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے دکھائی دیے، تب وقت کی آنکھ نے دیکھا منصور بن احمد کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں، چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا اور جسم پر ایک کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس نے ہولناک انداز میں چند بار تکبیریں بلند کیں، اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس کے پیچھے پیچھے اس کے سار اور لشکری بھی اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا چکے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار تعاقب کرنے والے منگولوں پر دیکھتے سلگتے عذابوں اور دکھ کی اندھی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ تعاقب کرنے والے منگول زیادہ دیر تک منصور بن احمد اور اس کے ساتھیوں کے سامنے ٹھہر نہ سکے، اس لیے کہ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ بہت جلد انہوں نے تعاقب کرنے والے منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار کر میدان صاف کر دیا۔ جب سارے منگولوں کا خاتمہ کر دیا گیا، تب منصور بن احمد کے چہرے پر ایک وقار، اس کی آنکھوں میں ایک آسودگی تھی۔ اس موقع پر شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار بھی چھوٹے سالاروں کے ساتھ اس کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔
پھر کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے منصور بن احمد کہنے لگا، ہمارے لوگ ناحق ان منگولوں کو ناقابل تسخیر خیال کرتے ہیں۔ خداوند قدوس کی قسم، اگر ابن القمی بغداد کے زیادہ لشکریوں کو شہر سے نکال کر سرحدوں کی طرف نہ بھیج دیتا تو میں اور فتح الدین ہلاکو خان کا مقابلہ کر کے اسے شکست دے کر اس کے مرکزی شہر قراقرم تک اس کا تعاقب کرتے۔ مگر برا ہو اس ابن القمی کا، اس نے نہ صرف مسلمان قوم کو تقسیم کیا بلکہ ہمارے لشکریوں کے اندر بھی تفریق کی ایک لکیر ڈال رکھی۔ پھر منصور بن احمد نے اپنے لشکریوں کو منگولوں کے سامان کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ چھوٹے سالار آئے اور منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، لگتا ہے منگول راستے میں کچھ بستیوں کو لوٹتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے علاوہ دیگر بہت سا قیمتی سامان بھی ہے۔ اس موقع پر منصور بن احمد نے ایک لمبا سانس لیا، اپنے پہلو میں کھڑے شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، چند لشکریوں پر مشتمل ایک گروہ تشکیل دے دو جس کی کمانداری ایک چھوٹا سالار کرے گا۔ منگولوں کے پاس جس قدر کھانے پینے کا اور دوسرا سامان ہے وہ سب ان لوگوں کے پاس رکھا جائے، وہی اس کی حفاظت کریں گے اور اسی سے اپنے ساتھیوں کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ سب کا کھانا اکٹھا اور ایک ساتھ پکے گا اور سب کو ہر چیز کا برابر حصہ ملے گا۔ پہلے منگولوں کا سارا سامان سمیٹ لیا جائے۔ یہ جو منگولوں کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، انہیں بھی اکٹھا کر کے ان کی لگامیں ایک دوسرے سے باندھ کر انہیں اپنے آگے آگے ہانکا جائے گا۔ ہم یہاں سے اب شمال کے کوہستانی سلسلوں میں فرات تاتار قبائل کا رخ کریں گے، انہی کے اندر رہ کر ہم منگولوں پر ضرب لگاتے رہیں گے، ان سے انتقام کی اپنی رسم پوری کرتے رہیں گے۔ اپنے سارے لشکریوں کو سمجھا دینا کہ فرات تاتار قبائل کے اندر جا کر کسی پر بھی یہ انکشاف نہ کریں کہ میں بغداد کے لشکریوں کا نائب سپہ سالار منصور بن احمد ہوں۔ دیکھو میرے دونوں بھائیوں، میں ایک شکست خوردہ قوم کا ایک ہارا ہوا سالار ہوں اور فرات تاتار قبائل کے اندر ایک گمنام لشکری کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم منگولوں کے خلاف خوب ضرب لگائیں گے، اس لیے کہ فرات تاتار قبائل کو برقائی خان کی حمایت حاصل ہے اور تم لوگ جانتے ہو برقائی خان مسلمان ہو چکا ہے اور فرات تاتار کے بہت سے لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی کارروائیوں کو بہتر انداز میں پورا کر سکیں گے۔ شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر وہ مڑے اس جگہ آئے جہاں سے ہٹ کر انہوں نے منگولوں پر حملہ کیا تھا۔ منگولوں کے سارے گھوڑوں کو ایک دوسرے سے باندھ کر اور جو سامان ان گھوڑوں پر لدا ہوا تھا وہ بھی ان کی پیٹھوں پر رہنے دیا گیا اور انہیں اپنے آگے ہانکتے ہوئے وہ اس جگہ آئے جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ صالح بن اشرف اسی طرح زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر منصور بن احمد نے جب صالح بن اشرف کا جائزہ لیا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تک عجیب سے انداز میں منصور بن احمد صالح بن اشرف کی طرف دیکھتا رہا، اس پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ہونٹ کاٹتا رہا، پھر جھکا صالح بن اشرف کی پیشانی پر اس نے ایک لمبا بوسہ دیا۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں سے نکلنے والے کئی آنسو صالح بن اشرف کی پیشانی پر گرے تھے۔ بوسہ لیتے ہوئے کچھ دیر وہ سسکتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ صالح بن اشرف کی تجہیز و تکفین بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے کے بعد منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار اپنے لشکریوں کو لے کر شمال کے کوہستانی سلسلوں میں فرات تاتار قبائل کا رخ کر رہے تھے۔ بغداد کا عباسی خلیفہ مستعصم اپنی جگہ پر خوش تھا کہ اس کے دو بہترین سالاروں فتح الدین داؤد اور منصور بن احمد نے منگولوں کو بدترین شکست دی ہے، مگر احمق خلیفہ کو ابھی تک یہ خبر نہ تھی کہ کچھ غیر ذمہ داروں کے کہنے پر منگولوں کی شکست کے بعد ان کو تعاقب کرنے کے بعد حالات بالکل پلٹا کھا چکے ہیں۔ فتح الدین داؤد مارا جا چکا ہے اور منصور بن احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کچھ لشکریوں کو لے کر بغداد کے نواح سے بھاگ چکا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابن القمی جس نے خلیفہ کو اب تک بے خبر رکھا تھا، اپنے دل میں خلیفہ کی حماقت پر ہنس رہا تھا۔ اتنے میں بغداد شہر کے اندر یکایک یہ خبر مشہور ہوئی کہ ہلاکو نے اپنے کثیر اور جرار لشکر کے ساتھ بغداد کا محاصرہ کر لیا ہے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اہل بغداد نے مدافعت کی کوشش کی اور 50 روز تک منگولوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس دوران ابن القمی اور اس کے حمایتیوں نے ہلاکو خان کے لشکر میں جا کر امان حاصل کی اور شہر کے حالات سے مطلع کیا۔ خود وزیر ابن القمی شہر کے اندر ہی رہا اور برابر ہلاکو خان کے پاس دم بدم کی خبریں بھیجتا رہا۔ چونکہ ابن القمی کو اہل شہر سے ہمدردی نہ تھی، لہٰذا اہل شہر دم بدم کمزور اور پریشان ہوتے گئے۔ آخر وزیر ابن القمی شہر سے نکل کر ہلاکو خان سے ملا اور صرف اپنے لیے امان طلب کر کے واپس آ گیا اور خلیفہ سے کہا، میں نے آپ کے لیے بھی امان حاصل کر لی ہے، آپ ہلاکو خان کے پاس چلیں، وہ آپ کو خلافت پر اس طرح قابض اور متصرف رکھے گا جیسا کہ غیاث الدین خسرو کو تاتاریوں نے اس ملک پر حاکم اور فرما روا رکھا تھا۔ خلیفہ اب تک ابن القمی کو اپنا وفادار خیال کرتا تھا، چنانچہ خلیفہ اپنے بیٹوں سمیت شہر سے نکل کر ہلاکو خان کے لشکر میں پہنچا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو دیکھ کر کہا،
اپنے اراکین سلطنت اور شہر کے علماء اور فقہا کو بھی آپ بلا لیں۔ خلیفہ کو ہلاکو خان نے اپنے لشکر میں روکے رکھا۔ خلیفہ کا حکم سن کر علماء، فقہا اور اراکین سلطنت شہر سے نکل کر منگولوں کے لشکر میں آئے اور ہلاکو خان نے ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد ہلاکو نے خلیفہ سے کہا، تم شہر میں پیغام بھیج دو کہ اہل شہر ہتھیار رکھ کر سب خالی ہاتھ شہر سے باہر آ جائیں۔ مستعصم نے یہ پیغام بھی شہر میں بھیج دیا۔ اہل شہر باہر نکلے اور منگولوں نے ان کو بھی چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہر کے تمام سوار، پیادے اور شرفا کھیرے ککڑی کی طرح کئی لاکھ کی تعداد میں قتل کر دیے گئے۔ شہر کی خندقیں ان لاشوں سے ہموار ہو گئی۔ پھر دریائے دجلہ میں ان مقتولوں کے خون کی کثرت سے پانی سرخ ہو گیا۔ منگول شہر میں گھس پڑے۔ عورتیں اور بچے اپنے سروں پر قرآن مقدس رکھ کر گھروں سے نکلے، مگر منگولوں کی تلوار سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ ہلاکو خان نے اپنے لشکر کو قتل عام کا حکم دے دیا۔ بغداد اور اس کے مضافات میں منگولوں نے چن چن کر لوگوں کو قتل کیا۔ بغداد میں صرف چند شخص جو کنویں یا اس قسم کی کسی پوشیدہ جگہ میں چھپے رہ گئے تھے بچ گئے، باقی کوئی فرد زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ اگلے دن بروز جمعہ 9 صفر سن 565 ہجری تھا۔ اس روز ہلاکو خلیفہ مستعصم کو ہمراہ لیے بغداد میں داخل ہوا۔ قصر خلافت میں داخل ہو کر اجلاس کیا۔ خلیفہ کو سامنے بلوایا اور کہا، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہمارے لیے کھانے کو کچھ حاضر کرو۔ خلیفہ پر اس قدر وحشت تاری کہ وہ کنجیوں کو پہچان نہ سکا۔ آخر خزانے کے تالے توڑے گئے۔ 2000 نہایت نفیس پوشاکیں، 1000 دینار اور سونے کے زیورات ہلاکو کے سامنے پیش کیے گئے۔ ہلاکو نے کہا، یہ چیزیں تو تم نہ دیتے تب بھی ہماری ہی تھیں۔ یہ کہہ کر اپنے درباریوں میں سب تقسیم کر دیا اور کہا، ان خزانوں کا پتہ بتاؤ جن کا ہر کسی کو علم نہیں یا وہ مدفون ہیں۔ خلیفہ نے فوراً ان خزانوں کا پتہ بتا دیا۔ زمین کھود کر دیکھا گیا تو جواہرات اور اشرفیوں کی تھیلیوں سے بھرے ہوئے حوض نکلے۔ ہلاکو خان کے لشکر کے ہاتھ سے بغداد اور مضافات میں 1,06,00,000 مسلمان قتل ہوئے، اور یہ تمام خون آشام نظارے خلیفہ مستعصم کو دیکھنا پڑے۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو بے آب و دانہ نظر بند رکھا۔ خلیفہ کو بھوک لگی اور کھانا مانگا تو ہلاکو نے جواہرات کا ایک طشت بھر کر اس کے سامنے بھیجا اور پیغام بھیجا، اسے کھاؤ۔ خلیفہ نے کہا، میں ان کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو خان نے کہلا بھیجا، جس چیز کو تم کھا نہیں سکتے اس کو اپنی اور لاکھوں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کیوں نہیں خرچ کیا، اور سپاہیوں کو کیوں نہ دیا کہ وہ تمہاری طرف سے لڑتے اور تمہارے موروثی ملک کو بچاتے اور ہماری دستکش سے محفوظ رہتے۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے مستعصم کو قتل کرنے کے بارے میں اپنے اراکین سے مشورہ لیا۔ سب نے قتل کرنے کی رائے دی، مگر نصیر الدین توسی اور ابن القمی نے یہ ستم ظریفی کی کہ ہلاکو خان سے عرض کیا، مستعصم مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کے خون سے تلوار کو آلودہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قالین میں لپیٹ کر لاتوں سے کچلوا دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ کام بقول مورخین القمی کے سپرد ہوا، اور اس نے اپنے آقا مستعصم کو قالین میں لپیٹ کر اور ایک ستون سے باندھ کر اس قدر لاتیں لگوائیں کہ خلیفہ کا دم نکل گیا۔ پھر لاش کو زمین پر ڈال کر منگول لشکریوں کے پاؤں سے کچلوا کر پارا پارا اور ریزہ ریزہ کروا دیا، اور خود دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا، قہقہے لگاتا رہا کہ میں خلیفہ سے انتقام لے رہا۔ غرض خلیفہ کی لاش کو گورو کفن بھی نصیب نہ ہوا، اور خاندان عباسیہ کا کوئی شخص بھی جو منگولوں کے قبضے میں آیا زندہ نہ بچ سکا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے شاہی کتب خانے کی طرف توجہ دی، جس میں بے شمار کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ یہ کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں، جس سے دجلہ میں ایک بند سا بن گیا اور بتدریج پانی سب کو بہا کر لے گیا۔ دجلہ کا پانی جو اس سے پہلے مقتولین کے خون سے سرخ ہو رہا تھا، اب ان کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا اور عرصے تک سیاہ رہا۔ تمام شاہی محلات لوٹ لینے کے بعد مسمار کر دیے گئے۔ غرض یہ ایک ایسی عظیم الشان خونریزی اور بربادی تھی جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ اسلام پر یہ ایسی مصیبت آئی تھی کہ لوگ اسے قیامت صغریٰ کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔